بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آواز جا رہی ہے کلیئر؟ ادلۃ شرعیۃ اصلیۃ۔ جی، تو آج کا جو درس ہے وہ ادلہ شرعیہ اصلیہ پہ ہے۔ وہ دلیلیں جو شرعی ہیں اور اصلی ہیں، اساسی اور بنیادی ہیں، متفق علیہ ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ادلہ شرعیہ اصلیہ، ادلہ یہ کس کی جمع ہے؟ دلیل کی جمع ہے ادلہ۔ دلیل اس کی جمع ادلہ، اور اس کی صفت ہے شرعیہ اور اصلیہ۔ تو ادلہ شرعیہ اصلیہ ہیڈنگ ہے، اس کو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ ادلہ دلیل کی جمع ہے، یہاں دیا ہے دلیل کی جمع ہے جس سے مکلف کے لیے کوئی شرعی حکم بیان کیا جاتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ یعنی مکلف کے لیے کوئی شرعی حکم بیان کرنا جس کی بنیاد پر مکلف کے لیے کوئی شرعی آرڈر دیا جاتا ہے، یعنی اس کے کاموں پر حکم لگایا جاتا ہے کہ یہ واجب ہے یا مستحب ہے، حرام ہے یا مکروہ ہے، یا اس کے لیے مباح ہے۔ تو اسی بنیاد پر، یعنی دلیل کی بنیاد پر مکلف کے کام کا حکم بیان کیا جاتا ہے، اور اس کو مآخذ الشریعہ کہتے ہیں۔ مآخذ الشریعہ یعنی شریعت کے مآخذ، ماخذ جہاں سے کوئی چیز اخذ کی جا رہی ہو، لی جا رہی ہو، جیسے مصدر، جہاں سے کوئی چیز لیں اسے مصدر کہتے ہیں، بنیاد کہتے ہیں۔ ایسے مآخذ الشریعہ یعنی شریعت جہاں سے اخذ کی جاتی ہے، شرعی احکام جہاں سے لیے جاتے ہیں۔ تو ان کے کئی نام ہیں، مآخذ الشریعہ بھی کہتے ہیں، شریعت کے مآخذ، ادلہ شرعیہ بھی کہتے ہیں، اور مصادر شریعت اور وصول احکام بھی کہا جاتا ہے۔ تو مترادفات یاد کرنا ضروری ہے، ورنہ کہیں اگر کسی نے مصادر شریعت پوچھا تو جس کو ادلہ شرعیہ معلوم ہے وہ اس کو چھوڑ بھی دے گا اور سوچے گا کہ یہ مصادر کچھ اور ہے، حالانکہ مصادر کچھ الگ نہیں ہے۔ مصادر شریعت، شریعت کے مصادر وہی ہیں جو شریعت کے مآخذ ہیں، وہی ہیں جو شریعت کی دلیلیں ہیں۔ احکام کے جو اصول اور اس کی بنیادیں ہیں وہی ادلہ شرعیہ ہیں۔ تو ادلہ شرعیہ کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے، مآخذ الشریعہ بھی کہتے ہیں، مصادر الشریعہ بھی کہتے ہیں، یعنی شریعت کے مآخذ اور شریعت کے مصادر، اور ادلۃ الشریعہ بھی کہتے ہیں، یعنی شریعت کی دلیلیں۔ اصول احکام بھی اسے کہا جاتا ہے۔ ادلہ شرعیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک فرعی ادلہ شرعیہ جو مختلف فیہ ہیں اور ان کی تعداد 7 ہے، جتنے ہفتے میں دن ہیں اتنی فرعی دلیلوں کی تعداد ہے۔ کچھ اصلی دلیلیں ادلہ شرعیہ اصلیہ یعنی متفق علیہ، اور کچھ فرعی ادلہ ہیں
جو کہ مختلف فی ہیں. تو یہ کچھ ہیں یعنی کتنی؟ کل ان کی تعداد 7 ہے. اور جو متفق علیہ ادلہ شرعیہ ہیں ان کی تعداد 4 ہے. 4 اور 7 کل 11 ہو جائیں گی اگر فرعی اور اصلی دلیلوں کو ملایا جائے تو فرعی ادلہ شرعیہ یہ مختلف فی ہوتی ہیں. مختلف فی اس معنی میں کہ کچھ لوگ اسے بنیاد مانتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں نہیں اس کا اعتبار نہیں ہوگا. لیکن قرآن و سنت اور اجماع و قیاس کے بارے میں ایسا اختلاف نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ نبی کی سنت کا اعتبار نہیں ہوگا، اللہ کے کلام کا اعتبار نہیں ہوگا، مجتہدین علماء کرام کے اجماع کا لحاظ نہیں ہوگا یا قیاس کا اعتبار نہیں ہوگا. ایسا نہیں کہنے والا ہے کوئی جس کے پاس عقل اور سوجھ بوجھ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جن کے بارے میں یا جن کی بنیاد یا جن کے معتبر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے امت کے لوگوں کا، تو وہ متفق علیہ دلیلیں ہیں. اور جن کے بارے میں اختلاف موجود ہے وہ مختلف فیہ ہیں. اور ان مختلف فیہ شرعی دلیلوں کو فرعی بھی کہا جاتا ہے، اساسی اور بنیادی نہیں ہے. یہ فرعی دلیلیں ہیں اور ان کی تعداد 7 ہے. دوسرے اصلی ادلہ شرعیہ ہیں جو متفق علیہ ہیں اور ان کی تعداد 4 ہے. مجتہدین کے نزدیک یہ بالاتفاق 4 ہی ہیں. متفق علیہ ادلہ شرعیہ دیکھیے یہاں دیا ہوا ہے متفق علیہ ادلہ شرعیہ جو بلیک کلر سے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. 1 2 3 4 اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، امت کا اجماع ہے اور کتاب و سنت پر مبنی قیاس ہے. یہ متفق علیہ دلیلیں ہیں. یہاں سے کوئی بات آئے اور اس بیس پہ کوئی جو ہے کوئی حکم لگایا جائے تو اس کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا ہے، بلکہ ان کا قبول کرنا یہ واجب اور ضروری ہے. تو یہ متفق علیہ ادلہ شرعیہ ہو گئیں. ان کی تھوڑی سی تفصیل نیچے دی ہوئی ہے. نمبر 1 اللہ کی کتاب، تو اس کی کیا قیمت ہے؟ شرعی احکام میں قرآن سب سے عظیم حجت ہے اور یہ پہلے نمبر پر ہے. اس کا مقام یہ ہے کہ سب سے پہلے رتبے اور پہلے مرتبے پر اللہ کی کتاب ہے. حکم لگانے کے لیے سب سے پہلے اللہ کا فرمان دیکھا جائے گا، سب سے پہلے قرآن پاک سے دلیل لی جائے گی. تو یہ سب سے بڑی حجت ہے، سب سے عظیم حجت ہے، دلیل ہے. یہ پہلی وحی ہے، اس کے الفاظ اور معنی دونوں من جانب اللہ ہیں. لفظ بھی اللہ کا اور معنی بھی اللہ کا، اللہ کے. تو الفاظ ہوں یا معانی ہوں یہ سب کے سب وحی ہیں، سب کے سب اللہ کی جانب سے نازل شدہ ہیں. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں ہے، ان کے اپنے الفاظ نہیں ہیں، نہ تو معانی ان کے ہیں. خالص یہ اللہ تعالی کی جانب سے اتارے ہوئے ہیں، من جانب اللہ ہیں. تو اب اگر اللہ کی کتاب کا ویلو بتانا ہو تو سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ مصادر شریعت میں
یا ادلے شرعیہ میں پہلے نمبر پر قرآن آتا ہے، یہ سب سے عظیم حجت ہے اور سب سے بڑی دلیل ہے، اور یہ پہلی وحی ہے، یعنی وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیثیں بھی وحی کی جاتی تھیں، اس لیے اس کے مقابلے میں اسے پہلی وحی کہا، اور یہ اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اس کے معنی بھی اللہ کی جانب سے ہیں، من جانب اللہ، اللہ کی جانب سے ہیں۔ تو مختصراً معلوم یہ ہوا کہ نمبر پہلا قرآن کا ہے، عظمت میں پہلے نمبر پر قرآن ہے، دلیل کی پختگی میں پہلے رتبے پر قرآن ہے، اور قرآن کے الفاظ اور معانی سب اللہ کی جانب سے ہیں۔ قرآن میں ہے کیا چیز؟ تو قرآن میں توحید ہے، رسالت ہے، صفحہ پلٹیے، توحید ہے، رسالت ہے یعنی ان کا بیان ہے، آخرت کا ذکر ہے، اخلاقیات کا تذکرہ ہے، سابقہ انبیاء اور ان کے اقوام کا تذکرہ، عبادات ہیں، ان کے معاملات ہیں، عملی احکام ہیں جن سے انسان مکمل رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید بھری ہوئی ہے، اور اسی کی اشاعت کے لیے انبیاء کرام آتے تھے، اسی کو سمجھانے اور دلوں میں اتارنے کے لیے۔ توحید ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، انبیاء اور رسل کا سلسلہ جاری کیا۔ تو توحید سے لوگ عموماً بھٹک جاتے تھے، اس لیے اس پر بہت زور دیا ہے قرآن پاک نے۔ رسالت کا بیان ہے، اور یہاں سے جب آدمی چلا جائے گا بوریا بستر سمیٹ کر، اور ہر کسی کو جانا ہی ہے، ہر کوئی مسافر ہے، اپنی زندگی کے 60-65 اوراق پلٹنے کے بعد ہمیشہ کے لیے یہ دفتر بند کر کے اور یہاں سے کوچ کر جانا ہوگا۔ تو جب یہاں سے جائے گا آخری اور دائمی زندگی کی طرف جب پہنچے گا، تب وہاں کیا ہوگا اس کا بھی بیان ہے۔ حساب و کتاب ہوگا، محشر کا قیام ہوگا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، انعام دیا جائے گا، سزائیں دی جائیں گی، اور ایک ایک عمل کا حساب لیا جائے گا۔ تو وہ آخرت ہے، اس کے بارے میں قرآن تفصیل سے بتاتا ہے۔ اخلاقیات کے تعلق سے بہت ساری ہدایتیں ہیں قرآن پاک میں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس کے سینے پر قرآن اتارا گیا، اللہ نے انہیں سب سے عظیم رتبے پر اخلاق کے فائز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کو سنوارنے اور اسے مکمل کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ ایسے ہی سابقہ انبیاء کرام کا بھی ذکر ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی غلطی کا تذکرہ ہے، ان کے توبے کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کے اپنی قوم کے ساتھ جو ہے مجادلہ اور بحث اور تکرار کا تذکرہ ہے، پھر ان پر سزاؤں کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، موسیٰ و عیسیٰ کا ذکر ہے، ان کے اقوام کا بیان ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دی ہیں۔ وہ قومیں جو ہلاک اور برباد ہوئیں، کیوں تباہی ٹوٹی ان پر، کیوں اللہ کا عذاب آیا ان کے اوپر، اس کا بھی ذکر اللہ نے کیا۔ بہت ساری قومیں تباہ و برباد کر دی گئیں، انہیں کیوں تباہ و برباد کیا گیا، اس میں ہمارے لیے عبرت کا کون کون سا پہلو ہے،
یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن میں مل جاتی ہیں۔ اچھا، ان تذکروں کے ساتھ ساتھ عبادات کا بھی ذکر ہے اور معاملات کا تذکرہ ہے، ناپ تول میں کمی کا، اخلاقی بحران کا، جھوٹ اور فریب اور مکاریوں کا، ان ساری چیزوں کا تذکرہ بھی وہاں ملے گا۔ عملی احکام بھی وہاں موجود ہیں جن سے انسان مکمل رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ ہدی للمتقین، اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ اچھے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، یہاں سے ہدایت اخذ کی جاتی ہے اور رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ قرآن کا اسلوب کیسا ہے؟ قرآن کس انداز میں سنوارتا ہے اپنے ماننے والوں کو؟ قرآن کا اسلوب بیان بہت متنوع ہے، نوع سے متنوع، یعنی بہت ساری قسمیں ہیں اس کی۔ ایک انداز میں خطاب نہیں کرتا ہے قرآن، جیسے وہ خطیب جو کئی انداز میں خطاب کرتا ہے، اس کا اسلوب اگر متنوع ہوتا ہے تو لوگ بور نہیں ہوتے ہیں، اکتاتے نہیں ہیں۔ تو قرآن میں جو ڈوبتا ہے وہ کبھی قرآن سے آسودہ ہو کر نہیں نکلتا، بلکہ وہ اس کی پیاس اور اس کی چاشنی باقی ہی رہتی ہے۔ قرآن سننے سے اکتاہٹ نہیں ہوتی، پڑھنے سے اکتاہٹ نہیں ہوتی، سمجھنے اور سمجھانے سے بے چینی نہیں ہوتی، اس لیے کہ قرآن پاک کا اسلوب متنوع ہے، یعنی کئی طرح کا ہے۔ کہیں قرآن کہتا ہے یہ کام کرو، کہیں کہتا ہے مت کرو، کہیں حلال کا حکم بتایا جاتا ہے، کہیں تحریم کی وجہ سمجھائی جاتی ہے، کہیں اختیار دیا جاتا ہے، کہیں لزوم کی بات ہے، یعنی کہیں اس میں آپشن نہیں ہے اور کہیں کہیں آپشن بھی موجود ہے، کہیں وعد و وعید کا تذکرہ ہے، وعدہ کیا جاتا ہے اچھے کاموں پر انعام کا، اور وعید یعنی دھمکی دی جاتی ہے، ڈرایا جاتا ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو اس کا یہ انجام ہوگا، اگر یہ ایسا کر رہے ہیں تو جانے دیجئے میں دیکھ لیتا ہوں۔ جزا و سزا کا تذکرہ ہے، جنت اور جہنم کا ذکر ہے، ثواب اور گناہ کا بیان ہے۔ تو اس کے علاوہ بہت سارے انداز میں قرآن پاک ہمیں خطاب کرتا ہے۔ قرآن پاک کا اسلوب بہت متنوع ہے، ایک ہی طرح کا سرکاری آرڈر کی طرح کوئی بیان یا نوٹس کی طرح قرآن کا انداز یا قرآن کا اسلوب نہیں ہے۔ جیسے بڑے لوگ ایک پیج پر ایک نوٹس دے دیتے ہیں اور اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے، تو یہ نوٹس کی طرح نہیں ہے، یہ ایک جیسا اس کا اسلوب نہیں ہے، بلکہ نہایت پسندیدہ ہے، بہت متنوع ہے، طرح طرح سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے، کہیں اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے تو کہیں اختیار چھین لیا ہے، کہیں کرنے کا حکم ہے تو کہیں نہ کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ترغیب اور ترہیب بھی دلاتا ہے، یعنی رغبت دلاتا ہے اپنے پاس نعمتوں کا، اور اس کے بعد اس کی سہولت کے راستے سکھاتا ہے، اس کے حصول کا راستہ بتاتا ہے۔ تو قرآن بہت مختلف انداز میں ہمیں خطاب کرتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ قرآن میں بیسک چیزیں جو بیان کی گئی ہیں وہ کیا ہیں، تو کہیں گے توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، اخلاقیات ہے، سابقہ انبیاء کا ذکر ہے، ان کے اقوام کا تذکرہ ہے، عبادتیں ہیں، معاملات ہیں، عملی احکام ہیں، یہ ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں۔ انداز کیا ہے اس کا، اسلوب کیا ہے؟ تو اسلوب بہت متنوع ہے، بہت مختلف ہے، کہیں امر ہے، امر و نہی ہے، کہیں تحلیل و تحریم ہے، کہیں لزوم و اختیار ہے، کہیں وعد و وعید ہے، کہیں جزا و سزا ہے، کہیں ثواب و گناہ ہے، کہیں جنت و جہنم کا ذکر ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد قرآن کے 4 اصول کیا ہیں؟ قرآن پاک میں بطور خاص 4 اصولوں کا اہتمام کیا گیا ہے جو درج ذیل ہیں۔ 4 اصول
یعنی قرآن پاک نے کن اصولوں کی پاسداری کی ہے عام طور پر؟ کیا ہر بیان یا ہر چیز نہایت تفصیل کے ساتھ ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں اجمال و اختصار ہے، یعنی اجمال مختصر انداز میں، اشارے اور کنایے میں، اور کم الفاظ میں قرآن نے بہت سارے احکام بیان کر دیے ہیں۔ تو اجمال اور اختصار، جیسے قرآن میں چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے مگر تفصیل نہیں ہے۔ ہاتھ تو ہمارے یہاں سے کندھے سے لے کر ہماری انگلیوں تک جاتا ہے، یہ ہاتھ ہے پورا جو ہم حرکت کرتے ہیں، اور ہاتھ ہمارا پہنچا تک بھی وہ بھی ہاتھ ہے، ہماری کوہنیوں تک۔ تو جو کاٹنے کا حکم ہے، اگر کسی نے ایک مخصوص یا متعین مال چرایا ہے متعین کیفیت کے ساتھ، اور ثبوت اور دلیل موجود ہے، تو اس چور کو سزا دیتے وقت اس کا ہاتھ کاٹیں گے۔ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا ونكالا من اللہ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا فاقطعوا أيديهما، ان کے ہاتھ کاٹ دو، لیکن تفصیل نہیں بتائی ہے۔ تفصیل یہ کہ کہاں سے کاٹنا ہے، کتنا کاٹنا ہے، کیسے کاٹنا ہے، یہ سب اپنے نبی کے ذریعے سے سمجھا دیا، لیکن قرآن میں اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ لہذا یہ پہلا اصول تو یہ ہوا کہ اختصار، جیسے قرآن پاک میں اقیم الصلاۃ ہے، نماز قائم کرو، تو یہ اجمال اور اختصار کے ساتھ حکم ہے۔ اب کیسے نماز کا قیام ہوگا اور کب کب نماز کا قیام ہوگا، کس کیفیت اور کن صفات کے ساتھ نماز کا قیام ہوگا، یہ تفصیلات قرآن نے بتائی نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے سمجھا دیا، اور حدیث کے ذریعے سے اس کی تفصیل ہمیں بتا دی۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ تدریج، یک بارگی کوئی حکم قرآن لادتا نہیں ہے اپنے بندوں پر یا مکلفین پر جو کہ گرا گزرے۔ جیسے شراب کی حرمت کو 4 مراحل میں بیان کیا گیا۔ شراب کی حرمت، شراب کو حرام کرنا تھا تو ایک ہی مرحلے میں یہ نہیں کہہ دیا کہ شراب سے دور ہو جاؤ اور شراب گندی چیز ہے اس سے تم بچو، بلکہ جی، تو معذرت ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کا جو اصول ہے وہ اجمال اور اختصار، اور اسی کے ساتھ تدریج، یعنی بتدریج دھیرے دھیرے کوئی چیز حرام کی گئی ہے۔ بس خالی 2-3 منٹ کا وقفہ چاہتا ہوں، ابھی رک جائیے، میں میوٹ کر دیتا ہوں 2-3 منٹ، پھر اس کے بعد ابھی شروع کرتے ہیں۔ ایک صاحب آئے ہیں۔ ہاں، السلام علیکم۔ جی دیکھیے، اختصار اور اجمال پڑھیں۔ تدریج کیا چیز ہے؟ یعنی مرحلہ وار اسے بیان کیا گیا ہے، اس کا حکم سیدھا یہ نہیں کہا گیا ہے جن کی گٹھیوں میں رچا بسا ہوا تھا یہ جرم، اور یہ چیز جو پی جا رہی تھی ہمیشہ سے، بچپن سے،
تو فوراً یہ نہیں کہا قرآن نے کہ اسے چھوڑ دو، اس سے دور ہو جاؤ، بلکہ یسألونک عن الخمر، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ آپ سے خمر کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ بتا دیجئے کہ اس میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جب نماز کی حالت ہو تو نماز کی حالت میں جو ہے شراب پی کر مت آیا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا، کہا کہ جو ہے نماز یعنی یہ اگلے مرحلے میں، اب یہ تیسرا ہے یا چوتھا ہے، بہرحال اگلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے جب ایک دم فائنل اور نہائی روکنا ہوا، تب فرمایا، کہا کہ فَاجْتَنِبُوهُ، کہ اس سے رک جاؤ، دور ہو جاؤ، کیونکہ یہ نجس ہے اور گندی چیز ہے۔ تو تدریج کے ساتھ کسی کام سے روکا گیا ہے، حکمت کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تدریجاً اصول اور ضابطے یا احکام بیان فرمائے ہیں۔ تیسری چیز جس کا لحاظ قرآن میں رکھا گیا ہے، سہولت اور آسانی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو مکلف نہیں بناتا ہے مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ ہماری آسانیاں اور ہماری سہولت کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیف اور پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے۔ عدم حرج یہ بھی ایک اصول ہے، عدم حرج یعنی حرج میں مبتلا نہ کرنا، پریشانی میں مبتلا نہ کرنا، یہ اور تیسرا دونوں لگ بھگ ایک ہی جنس کا ہے۔ سہولت کا مطلب ہے عدم حرج، آسانی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہے، ہمارا لحاظ اور ہماری کمزوری کا خیال رکھا ہے، تو اس کو کہتے ہیں عدم حرج۔ جیسے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کوئی حرج نہیں چاہتا ہے، تمہیں کسی پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے۔ تو اگر قرآن کے اصول پوچھے جائیں، یعنی احکام کے بیان میں قرآن پاک نے کن اصول کو سامنے رکھا ہے، تو ہم کہیں گے اجمال اور اختصار۔ جیسے نماز کا حکم دیا، اقیم الصلاۃ، اجمال اور اختصار کے ساتھ۔ ہمارے نبی نے اس کی تفصیل بتائی۔ چور کو سزا دینے کے تعلق سے صرف اختصاراً اتنا کہہ دیا کہ ہاتھ کاٹ دو، لیکن اس کی تفصیل نہیں بتائی ہے۔ دوسرا ضابطہ ہے تدریج، یعنی دھیرے دھیرے بتدریج کسی کام کا، کسی چیز کو بیان کرنا یا کسی حکم کو نافذ کرنا۔ جیسے شراب کی حرمت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کئی مرحلے میں بیان فرمایا۔ پہلے اس سے نفرت دلائی، پہلے اس میں کہا کہ نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن نقصان زیادہ ہے، تو سمجھنے والوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس سے بچنا چاہیے۔ جس میں فائدہ کم ہو اور نقصان بہت ہو تو عقل مند لوگ اس کے قریب نہیں جائیں گے، لوگ رکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم نشے کی حالت میں رہو تو نماز کے قریب مت آیا کرو، اس لیے کہ نماز پاکیزہ عمل ہے اور گندگی کے ساتھ قبول نہیں کی جائے گی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ یہ رجس اور گندگی ہے اور اس سے باز آ جاؤ، اس سے دور ہو جاؤ۔ سہولت اور آسانی، عدم حرج، ایک اصول یہ بھی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج۔ دوسرے نمبر پر جو متفق علیہ ادلہ ہیں، یا جو شریعت کا دوسرا مصدر ہے یا شریعت کا دوسرا ماخذ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کی سنت حجت ہے، اس لیے کہ آپ احکام بیان کرنے ہی کے لیے، قرآن کی تفسیر ہی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اور آپ کے بارے میں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کچھ کہتے نہیں ہیں، ان ہوا الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ما ينطق من ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ کہتے نہیں ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نمبر دوسرا ہے۔ شرعی احکام میں قرآن کے بعد دوسری بڑی دلیل سنت رسول ہے۔
شرعی احکام کے بیان کرنے میں قوی حجت ہے، یعنی مضبوط دلیل ہے، جو قرآن، حدیث اور اجماع سے ثابت ہے۔ یعنی قرآن پاک، نبی کی سنت، نبی کی حدیث، یہ حجت ہے۔ یہ کیسے ثابت ہے؟ قرآن سے بھی ثابت ہے، نبی کی حدیث سے بھی ثابت ہے، اور اجماع امت سے بھی ثابت ہے۔ قرآن سے نبی کی سنت کی حجت کی دلیل کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایماندارو اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو۔ تو اگر رسول کی سنت حجت نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ رسول کی اطاعت کا حکم نہیں دیتا، اور اسی سیگے میں حکم دیا جس سیگے میں اپنی اطاعت کا مطالبہ کیا۔ اطیعوا اللہ کہا اور اس کے بعد اطیعوا الرسول کہا، اللہ کی بات مانو اور رسول اللہ کی بات مانو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن پاک سے یہ ثابت ہو گیا کہ رسول کی سنت یہ حجت اور دلیل ہے۔ اس کے بعد آگے، ہاں، اطاعت کرو، اور نبی کی اطاعت سنت ہے۔ سنت میں قولی دلیل، قولی سنت بھی ہے، فعلی سنت بھی ہے، اور تقریری سنت بھی ہے۔ قول، فعل اور تقریر۔ تقریر کے بارے میں اس سے پہلے بات ہو گئی ہے، جو آپ کے سامنے کی گئی ہو چیز یا بات کہی گئی ہو بات، اور آپ نے اسے ثابت رکھا ہو، آپ نے نکیر نہ کی ہو۔ متواتر، مشہور، عزیز و غریب، سب حدیثیں شامل ہیں اس میں۔ اچھا، اہم بات اس میں یہ ہے کہ نبی کی سنت حجت ہے، قرآن سے ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے، اور ایسے ہی اجماع سے بھی ثابت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا من اطاعنی دخل الجنہ، کہ جس نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایسے ہی یہ اجماع سے بھی ثابت ہے۔ اچھا، اب قرآن کے ساتھ سنت کی 3 حالتیں ہیں۔ قرآن کے ساتھ سنت کے احوال، یعنی قرآن پاک کے بیان میں سنت کا طریقہ کار کیا ہے، سنت کا اسلوب، یا سنت کا سنت کی جو حالتیں ہیں، اس کے احوال ہیں۔ تو سنت کا حکم قرآن کے حکم کے موافق ہو، ایک تو یہ ہوتا ہے، یعنی قرآن نے بھی حکم دیا ہے اس کے کرنے کا، اور سنت سے بھی وہی چیز ثابت ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ بات اور مضبوط ہو گئی کہ اللہ نے بھی مطالبہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مطالبہ کیا اس کا۔ تو قرآن کا حکم، سنت کا حکم قرآن کے حکم کے موافق اور مطابق ہو، نبی نے جو مطالبہ کیا ہے وہ مطالبہ اللہ نے کر دیا ہو پہلے ہی۔ دوسرے نمبر پہ سنت قرآن کے مجمل کا بیان ہو، قرآن کے اختصار کی تفصیل ہو۔ قرآن نے اختصار سے کہہ دیا، قرآن نے صرف اتنا کہہ دیا اقیم الصلاۃ، اب اس کا اس اجمال کا بیان سنت میں موجود ہو۔ قرآن نے کہا چور کا ہاتھ کاٹ دو، اب کتنا کاٹ دو اس کا اجمال جو ہے، اس کی تفصیل اس اجمال کی سنت میں بتا دی گئی ہو۔ تیسری حالت کیا ہے؟ سنت کوئی ایسا حکم دے جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو، یعنی حکم دینے میں سنت مستقل ہو۔ یہ اختیار اللہ نے دیا ہے، یہ پاور اپنے نبی کو اللہ نے بخشا ہے کہ چاہے قرآن میں وہ حکم ہو نہ ہو، بس نبی کی سنت میں اگر ہے تو بھی وہ حجت اور شریعت ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قرآن کی تائید میں آتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو قرآن کی تفصیل میں آتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا قرآن میں ذکر نہیں ہے بلکہ حدیث میں وہ مستقل ہیں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مطالبہ کیا ہے۔ تو یہ قرآن کے ساتھ سنت کی 3 حالتیں ہو گئیں، اور یہ اہم ہے تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ کس طرح سے جو ہے سنت میں احکام کا بیان موجود ہے، کیسے کیسے شرعی باتیں وہاں آتی ہیں۔ ایک تو قرآن کے موافقت میں، دوسرا قرآن کی تفصیل میں، قرآن کے اجمال کی تفصیل میں، اور
تیسرا ہے مستقل، وہ حکم قرآن میں نہیں ہے۔ تو اب یہ کوئی نہ کہے کہ اگر ہم اہل قرآن ہیں یا قرآن ماننے والے ہیں اس میں ساری چیزیں مل جائیں گی، ساری چیزیں اشارے کنائے میں مل جائیں گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار، یہ حیثیت دی ہے کہ آپ کا حکم مستقل طور پر مانا جائے گا۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت۔ تو یہ رسول کی اطاعت بھی مستقل ہے، یعنی اگر تنہا رسول اس کا حکم دیں، بھلے قرآن میں نے حکم نہ دیا ہو، پھر بھی وہ شریعت ہے، اسے قبول کرنا ہے۔ جی، اب اجماع اور قیاس انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو پڑھیں گے۔ جی۔